پھر فرمایا ولا تہنوا، اور نہ تم سستی دکھاؤ. تہنوا کس سے ہے؟ وہن سے. فی ابتغاء القوم، ابتغاء کہتے ہیں طلب کو، تعاقب کرنے میں سستی نہ دکھائیں. القوم قوم کی مراد ہے دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو بھول گئے ہیں کہ آپ کسی اور ڈیوٹی پر بھی تھے، تو اجتماعی ڈیوٹیز کو آپ بھلا بیٹھتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کی فکر کرتے کرتے. تو آپ ذات کی فکر کرنے کے بعد اپنے باہر کے فرائض کو بھی دیکھیں کہ باقی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. پھر فرمایا ولا تہنوا، اور نہ تم کمزور پڑو. ان تکونوا تعلمون، اگر تم رنج اٹھاتے ہو، تم دکھ اٹھاتے ہو، تم الم اٹھاتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو. تعلمون کس سے ہے؟ الم سے. فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. بعض لوگ یعلمون کو یعلمون پڑھتے رہتے ہیں، تو اب دونوں میں فرق ہے. حمزہ سے پڑھیں تو دکھ اور درد، اور یعلمون عین سے پڑھیں تو علم. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو کس میں؟ دشمن کے تعاقب میں. فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں. کما تعلمون، جیسے تم تکلیف اٹھاتے. اب آپ دیکھیں کہ جہاد کے ساتھ تکلیف تو لازم ہے، قربانی تو لازم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دشمن کا پیچھا کرنے کو نکلیں تو بھی آپ کو تکلیف ہوگی. آپ عام زندگی میں کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنی نیند قربان کرنی ہوگی اور تکلیفیں اٹھانی. تو اس وقت مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دین کے راستے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تمہیں دین کا کام کرنے میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو تم یہ بھی تو سوچو کہ جو تمہارے دشمن ہیں کیا وہ تکلیفیں نہیں اٹھا رہے. اب دیکھیں نا، جنگ بدر مدینہ سے قریب ہوئی، جنگ احد مدینہ سے قریب ہوئی، جنگ خندق مدینہ میں ہوئی. ہاں، اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں مسلمان تکلیف اٹھا رہے تھے دفاع کر کے، لیکن وہ لوگ جو مکہ سے اٹھ کے چلے ہیں سارا لاؤ لشکر لے کر، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. اگر تم خرچ کر رہے تو وہ کچھ خرچ کر کے نہیں آئے. اگر تمہارے شہید ہوئے تو کیا ان کے ہاں لوگ نہیں مارے جا رہے؟ وہ اپنے مشن میں اتنے سچے ہیں، تو تم آخرت کے عظیم درجات کو کیوں بھول چکے ہو؟ تم کیوں نہیں اپنے رستے میں سچے؟ تم سیلف پٹی کا شکار کیوں ہو کہ تم پر مصیبت ہے؟ ان کو دیکھو، ان کو بھی تو مصیبتیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، وہ بھی تو قربانیاں کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے. اور فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. کس بات کی امید رکھتے ہو؟ اجر عظیم کی. جو اجر عظیم تم کو ملنے والا ہے ان تکلیفوں میں سے ایک ایک تکلیف پر، وہ ان کو نہیں ملنے والا. پھر بھی وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام میں، اور تم سمجھتے ہو کہ کچھ کیے بغیر ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ. جیسے وہ قرآن پاک کی ایک آیت میں تھا نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمائش تو آئے گی، امتحان تو ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. بات یہ ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کی جب بھی کشمکش ہوتی تو اس میں کبھی ایک پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، کبھی دوسری کو ہوتا ہے. ایک لازمی حصہ ہے، دونوں تھوڑی جیتتے ہیں. تو ایسے نقصان دیکھ کر پھر لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں. ہوتا ہے نا عام طور پر، آپ نے بہت محنت کی اور آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے، کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ پست ہونے لگتا. قدرتی طور پر ناکامی انسان کا حوصلہ پست کرتی ہے، ایک عام سی بات ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح زندگی کے بڑے مارکوں میں بھی کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی مارکے میں جب انسان نکلتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ وہ نکلا کس لیے؟ اللہ کی خاطر. اگر اللہ کی خاطر نکلا ہے تو اللہ اجر دینے والا ہے، اگر کامیابی نہیں بھی ہوئی تو. یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ناکامی ہوئی ہے جیسے جنگ احد میں، تو ان کو بھی تو ہوئی تھی. جیسے سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے نا 139 اور 140 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا، حکم والا، قوت والا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ
جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت کے کانٹیکس میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، مسلمانوں کو کس پر ابھارا جا رہا ہے؟ جہاد پر. اور ایسے موقعوں پر جب کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ صبر اور مصابرت کی ضرورت ہے. جب آپ اجر بڑا چاہتے ہیں تو آپ کو قیمت بھی بڑی دینی پڑے گی نا، اور جب آپ کو قیمت بڑی دینی پڑتی ہے تو پھر آپ کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے، اور قیمت دے کر اگر دنیا میں جلدی فائدہ نہیں ہوتا تو مایوسی ہونے لگتی ہے. تو ایسے میں انسان کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھنے کی کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اور پھر علیماً حکیمہ کہہ کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کے احکامات خواہ تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، کیا کرنا ہے؟ تمہیں قبول کرنا، ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے، یہ تو ایک خاص کانٹیکس کی آیت ہے، آج بھی اگر ویسے حالات ہوں تو ویسا ہی حکم ہے، لیکن یہ جو بات ہے ایک جنرل بات ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تمہیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں تو ان کو بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تمہارے دکھوں کا تو بہترین عوض ہے جو کہ وہاں نہیں ہے. تو نتیجہ کیا کہ پھر تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جس کو دنیا کے علاوہ آخرت کی کامیابی اور عظیم درجات کا یقین ہو، اس کی کوششیں تو پھر کتنی ہونی چاہیے؟ دگنی ہونی چاہیے، دگنی نہیں، کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے. لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ آج مسلمان کوشش نہیں کرتے، کوشش چھوڑے میں، تکلیف نہیں اٹھاتے، محنت نہیں کرتے؟ مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کے تعلیمی سے پھر ریلیٹ کرتی ہوں. جو لوگ دنیا کی کوئی ڈگری کرتے ہیں ان کو نہیں پڑھنا پڑتا، پڑھنا ہوتا ہے، راتیں جاگنی پڑتی ہیں، تھکنا پڑتا ہے، کئی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. اگر ایک انسان اپنی دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو دین پڑھنے والے کیوں آرام کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام ہو گیا، کورس بہت فاسٹ جا رہا ہے، سبق زیادہ ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، کام بڑھ گیا ہے؟ یہ جملے کیوں سننے کو ملتے ہیں؟ اجر بھی بھول جاتا ہے اور بلکہ گنوا بیٹھتے ہیں ایسی باتیں کر کے. فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کوئی چیزیں نہیں بھی ہوتی تو کیا ہوا؟ فرسٹ اٹیمپٹ میں 100% نہیں بھی لیا جا سکتا بعض اوقات، لیکن وہ جو ایک اندر ہے نا رکاوٹ ہمارے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، ایکسپٹ کرنے سے. جو کچھ ابھی تک حاصل کیا ہے اس کو دیکھو. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو جو باقی ایسے ہی اس کو بھی گنوا دیں جو پہلے گنوا چکے ہیں، اس کو بھی ایسے ہی ادھر ادھر میں کر دیں؟ ایک موقع ملا اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جسمانی تکلیفوں کے علاوہ مال قربان کرنا اور پھر جو چیزیں واقعی فائدہ دینے والی ہیں اس پر سپینڈ کرنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے.